الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو بیگمات ہیں، وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ میرا اور آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے متعلقہ تمام چیزوں پر ایمان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا مصداق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج ہیں، جن کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، جن کی پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جن کے لیے مغفرت کا اور عزت والی روزی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، جن کے متعلق کہا گیا کہ نبی کے حرم میں رہنے کے بعد اگر نبی کی تابعداری کو اپناؤ گی تو تم جو کام کرو گی دگنا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ ان تمام فضائل کی حامل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارکہ، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ بات آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی 11 ازواج مطہرات ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی ماؤں کا نام یاد ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سب سے پہلا نکاح کیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا۔ یہ 11 ازواج مطہرات ہیں ہمارے نبی کی۔ ان میں سے 5 کا تذکرہ آپ کے سامنے گزشتہ دروس کے اندر بیان ہو چکا ہے، اور ان 11 میں سے 2 ازواج وہ ہیں کہ جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور دوسری سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ سب سے لمبا عرصہ گزارا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، اور سب سے مختصر عرصہ پیغمبر کے ساتھ گزارا ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح فرماتے تھے تو ازواج مطہرات کے لیے الگ سے رہائش کا بھی انتظام فرماتے تھے، لائن سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو ان کے لیے جو کمرہ یا جو رہائش گاہ تھی وہ خالی ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، تو یہ پیغمبر کا چھٹا نکاح تھا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جو رہنے کے لیے جگہ دی گئی یا جو مکان دیا گیا وہ وہی تھا جس میں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی۔ یہ جو پیغمبر کی چھٹی بیگم ہے، ان کو ام سلمہ کہا جاتا ہے، اور ان کے شوہر کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے۔ مشہور ہی اپنی کنیت سے ہیں، مشہور ہی اپنی کنیت سے ہیں۔ ان کا حقیقی نام یہ نہیں تھا، بلکہ حقیقی نام ان کا ہند تھا، لیکن یہ مشہور تھی ام سلمہ کے نام سے، اور ان کے جو شوہر تھے ان کا نام بھی حقیقی یہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں پر جو مظالم، جو تکالیف وغیرہ کے حالات آئے، ان مظالم اور تکالیف کے موقع پر یہ دونوں حضرات جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو حبشہ پہنچنے کے بعد ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام سلمہ رکھا جاتا ہے۔ اسی سلمہ سے حضرت ام سلمہ بن گئی والدہ، اور ابو سلمہ بن گئے ان کے والد۔ یہ وہاں پر رہے
اور اس کے بعد یہ واپس جب وہ مکہ مکرمہ کے اندر جو معاہدے والا صحیفہ تھا وہ پھٹ گیا، یہ دونوں حضرات واپس آ گئے مکہ مکرمہ، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی ہے تو یہ میاں بیوی بھی مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ بدر کی لڑائی کے اندر ان کے شوہر شریک ہوئے، احد کی لڑائی کے اندر بھی ان کے شوہر شریک ہوئے، لیکن احد کی لڑائی میں ان کو زخم لگا، زخم بڑا گہرا تھا، بھرنے کے اندر وقت لگا، لیکن 1 مہینے کے بعد وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی اور لشکر کے ساتھ روانہ کیا، تو وہیں پر 1 مہینے کے بعد جو واپسی ہوئی وہ پرانا والا زخم پھر تر و تازہ ہو گیا، اور پھر آگے چل کر وہی ام سلمہ کے شوہر کے انتقال کا سبب بنا۔ چنانچہ ابو سلمہ جو ام سلمہ کے شوہر تھے، جب انہیں محسوس ہو گیا کہ اب میری موت یقینی ہے، تو چونکہ ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہم ان دونوں کی آپس میں جو جوڑی تھی اور جو محبت تھی وہ بہت زیادہ مشہور و معروف تھی، اور لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ابو سلمہ کو معلوم ہوا اب ان کے انتقال کا وقت قریب ہے، انہوں نے اس موقع پر اپنی بیگم ام سلمہ کے متعلق یہ دعا کی کہ خدایا میرے بعد ام سلمہ کو ایسا شوہر دینا جو اس کو نہ تو تکلیف پہنچائے اور نہ ہی اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ شوہر کی دعا سن کر میں سوچا کرتی تھی یہ کیسے ممکن ہے ام سلمہ کو ابو سلمہ سے بہتر کوئی شوہر مل سکے، لیکن بہرحال ابو سلمہ کے انتقال کے بعد میری عدت کا معاملہ وغیرہ ختم ہوا، اور پھر وہ مبارک وقت آ پہنچا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے یہاں نکاح کا پیغام آ گیا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کی دعاؤں کی برکت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر آ جاتی ہیں، اور یقینی بات ہے ام سلمہ کو ابو سلمہ کے مقابلے میں رسول اللہ مل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہتر اور کوئی شوہر ثابت ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ خاندانی اعتبار سے مالدار بھی ہیں، ذی وجاہت بڑے خاندان کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بصیرت سے بھی نوازا تھا، عقل سے بھی نوازا تھا، ان کے فیصلے بڑے دانائی پر مبنی ہوتے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا سفر جب ہوا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 1500 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے چل کر مقام حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، کافروں نے آگے جانے کے لیے منع کر دیا، رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اس موقع پر کافروں کی جانب سے مسلمانوں پر یہ پابندی عائد کی گئی اس سال آپ جا نہیں سکتے ہیں، اگلے سال آپ کو آنا پڑے گا، اور چند شرائط، اور وہ شرائط ایسی تھیں جو سراسر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور مسلمانوں کو ان شرائط پر ماننا یا راضی کرنا مشکل تھا۔ چنانچہ صحابہ نے احرام باندھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ایک شرط یہ بھی تھی اس سال بغیر عمرے کے آپ لوگوں کو واپس جانا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ احرام باندھ لیا، اب احرام کھولنے کے لیے لازم ہے یا تو آدمی عمرہ ادا کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو منڈوا لے اور جو جانور وغیرہ لے کر آئے ہیں ان کو قربان کر دے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تکمیل کے بعد 1500 صحابہ کرام کے درمیان اعلان کروایا، ہاں بھائی شرائط طے ہو چکی ہیں، اب احرام کھولنے کے لیے آپ لوگ اپنے سروں کو مونڈ لیجئے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام پر یہ جو فیصلہ تھا اس قدر شاق گزرا کہ ہم بغیر عمرہ کیے چلے جائیں گے۔ پیغمبر کا اعلان حضرات صحابہ کرام سمجھ نہ پائے، سرکار نے دوبارہ اعلان کیا، صحابہ پریشانی اور غم کی وجہ سے سمجھ نہ پائے، پیغمبر نے تیسری مرتبہ اعلان کیا اور صحابہ سمجھ نہ پائے، تو پیغمبر علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے، اور خیمے میں ام سلمہ سرکار کی بیگم سرکار کے سامنے موجود تھیں۔ پیغمبر نے اس بات کو ام سلمہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے 3 مرتبہ اعلان کیا
لیکن اس کے باوجود کوئی بھی صحابی اٹھا نہیں ہے۔ اس موقع پر سلمہ نے جو دانش مندی کی بنیاد پر تدبیر بتلائی، اس تدبیر پر عمل پیرا ہو کر تمام کے تمام صحابہ کرام پیغمبر کی منشا پر پورے اترے۔ سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرات صحابہ کرام مکہ مکرمہ دیکھنے کی غرض سے اس شوق اور تمنا میں آئے تھے، بغیر عمرہ کیے جانا ان کے لیے بڑا دشوار ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ بول تو نہیں سکتے، لیکن دلی اعتبار سے کعبۃ اللہ کو دیکھے بغیر جانا یہ بہت بڑا صدمہ ہے ان کے لیے، لہٰذا اس بنیاد پر وہ آپ کی بات سمجھ نہیں پائے۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ جائیے صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر آپ اپنا سر منڈوائیے، پھر آپ دیکھیے کہ کس انداز سے صحابہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمہ کی بات مان کر سرکار باہر گئے اور مجمع عام کے درمیان بیٹھ کر سرکار نے اپنا سر مونڈا، بس یہ دیکھنے کی دیر تھی 1500 کے لگ بھگ جو صحابہ کرام تھے پیغمبر کی نقل میں ایک دوسرے کے سر مونڈنا شروع ہو گئے۔ تو یہ سلمہ رضی اللہ عنہ کی برکت تھی کہ دور اندیشی کی بنیاد پر انہوں نے وہ معاملہ جو الجھن دی حسن تدبیر سے اس کو حل کروا دیا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتی تھیں، عورتوں سے متعلقہ جو مسائل ہیں، نیک ولی عورتوں سے متعلقہ جو مسائل ہیں سلمہ پوچھا کرتی تھیں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کہ میں جو گت وغیرہ بناتی ہوں، گت وغیرہ باندھتی ہوں، بڑی سختی کے ساتھ باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے موقع پر ان بالوں کو کھولنا ضروری ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ 3 مرتبہ پانی اپنے سر پر ڈال دیا جائے تاکہ وہ پانی کی تری بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے تو بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ یہ ازواج مطہرات میں سے واحد پیغمبر کی بیگم ہے جو فتویٰ بھی دیا کرتی تھی، یعنی خالی مسائل نہیں بلکہ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی۔ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ 2 وہ مبارک ازواج ہیں کہ پیغمبر سے روایات لے کر ان کو یاد کر کے امت تک پہنچانا ان دونوں کا ہی مقدر بنا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کے 2000 فرامین کو امت تک پہنچایا اور سلمہ رضی اللہ عنہ نے 378 روایات پیغمبر سے نقل کر کے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ اور یہ دونوں جو صحابیہ یا ازواج مطہرات میں سے تھی یہ پیغمبر سے سیکھتی اور پھر امت تک وہ روایات پہنچانے کا اہتمام کرتی تھیں۔ چنانچہ سلمہ رضی اللہ عنہ یہ وہ مبارک خاتون ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، اس میں اپنی مثال آپ رکھتی تھیں۔ ان کے گھر پر ان کا غلام نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا تو نیچے زمین کچی تھی، ان کی نظر پڑ گئی کہ سجدے میں جا کر وہ پھونک مار کر مٹی کو ہٹا کر پھر اپنی ناک اور پیشانی رکھتا ہے۔ سلمہ نے ان کو منع کیا کہ ایک موقع پر سرکار نے ایک غلام کو دیکھا تھا اپنی ناک اور پیشانی کو مٹی سے بچانے کے لیے پھونک مار رہا تھا، تو پیغمبر نے اس غلام سے کہا تھا اے لڑکے اللہ کے سامنے اپنے ناک کو اور اپنی پیشانی کو مٹی کے اندر آلودہ کرو۔ تو جہاں پر کوئی برائی دیکھتی تھی فوراً بتلا دیتی تھی۔ ان کے زمانے کے اندر مطلب سلمہ رضی اللہ عنہا کی جو حیات مبارکہ کے اندر مروان کا دور حکومت تھا، ایک موقع پر ان لوگوں نے نماز کے اوقات کے اندر تبدیلی کر دی، یعنی جو وقت مستحب ہے اس کے علاوہ نماز کا انہوں نے معاملہ اعلان کر دیا۔ سلمہ فوراً میدان میں آئی اور ان کو کہا کہ پیغمبر علیہ السلام ظہر کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور عصر کی نماز دیر سے پڑھتے تھے، اور آپ لوگ ظہر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں۔ اس معاملے میں سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی مثال آپ دیں کہ جہاں کوئی برائی دے گی یا خلاف شریعت یا خلاف سنت عمل دے گا فوراً اس کو بیان کر دیا کرتی تھی۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی برائی وغیرہ ہو اس کو فوراً روک دیا کرتی تھی، ٹوک دیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ پیغمبر کی بیگم نمبر
6 ہیں۔ پیغمبر کی چھٹی بیگم کا نام ام سلمہ رضی اللہ عنہ، پیغمبر کی 7ویں بیگم کا نام ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ پیغمبر کی یہ جو 7ویں بیگم ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر قریش کے خاندان کے ہیں، تو حضرت زینب بنت جحش بھی قریش کے خاندان کی ہیں۔ آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکمل توجہ کے ساتھ، زینب بنت جحش یہ ہمارے پیغمبر کی پھوپھی زاد بہن ہے، تو جب پھوپھی زاد بہن ہے تو گویا کہ یہ بھی قریش کے خاندان کی ہیں، بڑے خاندان کے اندر بڑے ناز و نعم کے اندر پلی تھی، بڑے خاندان کے اندر بڑے ناز و نعم کے اندر پلی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی تمنا یہ تھی کہ جو لوگوں کا مزاج ہے کہ بڑے خاندان والا بڑے خاندان میں رشتہ کرے، چنانچہ پیغمبر نے اس رسم کو توڑنا تھا۔ اب اس کے لیے ترتیب کیا قائم ہوئی؟ ایک غلام تھا، لڑکا، وہ زید ابن حارثہ ان کا نام تھا، زید ابن حارثہ ان کا نام تھا۔ یہ بچے تھے اس ٹائم گود کے اندر، ان کی والدہ ان کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی، راستے میں ڈاکوؤں نے ان کی والدہ سے ان کو چھین لیا، اور چھیننے کے بعد مکہ مکرمہ کے عکاظہ نامی بازار کے اندر لا کر بیچ دیا۔ چھوٹا بچہ تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے حکیم ابن حزام، انہوں نے اپنی پھپھی حضرت خدیجہ کی خدمت کے لیے 400 درہم کے اندر اس بچے کو خرید لیا، خرید کر اپنے پھپھی کو دے دیا۔ پھپھی حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ پیغمبر نے غلام بنایا، غلام بنا کر آزاد فرمایا، اور ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ منہ بولا بیٹا وغیرہ بناتے تھے، تو پیغمبر نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ ایسا مشہور ہوا مکہ مکرمہ میں کہ زید ابن حارثہ کہنا لوگ بھول گئے، زید ابن محمد کہا کرتے تھے، اور سرکار اتنی محبت کرتے تھے حضرت زید سے۔ ایک موقع پر ناک سے جو گندگی نکلتی ہے وہ نیچے گر گئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اٹھی صاف کرنے کے لیے، پیغمبر نے ان کو صاف نہیں کرنے دیا بلکہ خود اٹھ کر حضرت زید کی ناک کی گندگی کو صاف کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ موقع پر سرکار گھر پر تھے اور قمیض اتاری ہوئی تھی، چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور سرکار کو اتنی محبت تھی کہ ان کی جو دروازہ بجانے کا انداز تھا حضرت زید کا، پیغمبر اس کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ دروازے پر زید ابن حارثہ آئے، انہوں نے دروازہ بجایا تو پیغمبر بھاپ گئے کہ یہ جو ٹک ٹک کی آواز ہے یہ زید ابن حارثہ کی ہے۔ چنانچہ پیغمبر جلدی میں اٹھے تو وہ جو کپڑا تھا نا، کپڑا وہ وہی رہ گیا، اور پیغمبر نے جا کر ان کو گلے سے لگایا، ان کے منہ کو چوما، بہت زیادہ محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ اب یہ زید ابن حارثہ جو تھے یہ پیغمبر کے بن گئے منہ بولے بیٹے۔ کیا بن گئے؟ پیغمبر کے منہ بولے بیٹے۔ کیا بن گئے؟ منہ بولے بیٹے بن گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے، ان کے والدین یعنی زید ابن حارثہ کے والدین، بچپن میں بچہ اگر گم ہو جائے کتنی پریشانی ہوتی ہے، وہ وہاں پر غم کی حالت میں اشعار وغیرہ پڑھتے تھے، ہائے ہمارا بیٹا یہ وہ۔ ان کو کسی نے بتلایا کہ تمہارا بیٹا مکہ مکرمہ میں ہے اور محمد بن عبداللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے بہت سارا ہدیہ اور مال و دولت اور فدیے کی رقم لے کر آئے کہ چلو اپنے بیٹے کو فدیہ دے کر چھڑوا لیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت زید کے والد آئے اور ان کے چچا آئے، اور آتے کے ساتھ ہی سرکار سے کہا یہ ہمارا بچہ ہے، بچپن میں کھو گیا تھا، ڈاکو لے گئے تھے، یہ فدیہ رکھ لے، بچہ ہمارے حوالے کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا مجھے فدیے کی رقم کی ضرورت نہیں ہے، یہ زید ابن حارثہ ہے، آپ ان سے ان کی مرضی معلوم کر لیں، اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بغیر فدیے کے میں بھجوانے کو تیار، اور اگر نہیں جانا چاہتے تو زبردستی میں نہیں کروں گا۔ تنہائی کے اندر چاچا اور ابا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، لیکن انہوں
انہوں نے کہا کہ میں باپ پر اور چچا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ترجیح دوں گا۔ چنانچہ چچا اور باپ نا امید ہو کر لوٹے۔ اس بات پر پیغمبر کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چاہا اب چونکہ بیٹا تو بنا لیا، اب ان کا نکاح کیا جائے، بالغ ہو گئے۔ نکاح کیا کس سے؟ ام ایمن سے۔ ام ایمن کون ہے؟ جن کی گود میں سرکار بڑے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے جب مقام ابوا پر حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تو وہاں سے سرکار کو لے کر آنے والی ام ایمن تھی، ٹھیک ہے۔ ام ایمن یہ وہ خاتون ہے جو سرکار کو اپنے والد صاحب کی طرف سے میراث کے اندر ملی تھی، عمر رسیدہ تھی، لیکن بہرحال بڑی بابرکت خاتون تھی۔ اس بابرکت خاتون کا نکاح کیا گیا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یہی ہیں سارے، یہی ہیں زید ابن حارثہ کے ساتھ۔ ام ایمن اور زید ابن حارثہ کا جو نکاح ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا اسامہ۔ کیا رکھا گیا؟ اسامہ بن زید۔ آگے چل کر سرکار کی آخری حیات مبارکہ کے موقع پر کسی لشکر کا امیر بنایا گیا حضرت اسامہ کو، تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ بچہ ہے، نہ تجربہ کار ہے، دور کا سفر ہے۔ سرکار فوراً غصے میں آ گئے، فرمایا کہ مجھے اسامہ سے بھی محبت ہے اور اس کے باپ زید سے بھی محبت ہے، اور تم لوگ یعنی بعض لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے ان کے باپ کی امارت پر اعتراض کیا تھا اور آج ان کے بیٹے کی امارت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسامہ ابن زید اگر اس نوعیت سے دیکھیں تو پیغمبر کے پوتے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے زید سے محبت تھی ان کے بیٹے اسامہ سے بھی محبت تھی۔ ام ایمن کے ساتھ نکاح ہوا، اسامہ ابن زید پیدا ہوئے، ان دونوں کی جوڑی چل رہی تھی۔ دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سگی پھوپھی زاد تھی جن کا نام تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب سے سرکار نے یہ چاہا کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے، وہ بھی تک کنواری تھی، ان سے نکاح ہو جائے جی۔ اب نکاح کروانا ہے، یہ سرکار کی تمنا تھی۔ سرکار نے پیغام نکاح بھجوایا، کس کے لیے؟ زید ابن حارثہ کے لیے۔ اب جب حضرت زینب کے پاس پیغام پہنچا تو حضرت زینب قریش کے خاندان کی، اور زید ابن حارثہ کل تک غلام کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں جانے جاتے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت زینب نے بھی منع کر دیا اور ان کے بھائی نے بھی منع کر دیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے قرآن اترا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کے متعلق کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس کے اندر یعنی کہ رد کر لیں۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی نے بھی مان لیا۔ پیغمبر کے ذہن میں یا پیغمبر کی سوچ یہ تھی کہ یہ نکاح ہو جائے تاکہ وہ جو معاملات ہیں نا کہ اعلیٰ خاندان والا ادنا خاندان والے سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کو جڑ سے ختم کیا جائے اور یہ فارمولہ دیا جائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ جو متقی ہوگا، جو کیا ہوگا؟ نکاح ہو گیا جی، اللہ کی شان نکاح ہوا۔ اب حضرت زید کے نکاح میں ام ایمن بھی موجود ہے، زینب بنت جحش بھی آ گئی۔ چنانچہ دونوں بیگمات ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ زیادہ نبھا چل نہ سکا۔ 1 سال کے اندر انبن ہوئی، پیغمبر کی اجازت سے حضرت اسامہ حضرت زید ابن حارثہ نے حضرت زینب بنت جحش کو دے دی طلاق۔ طلاق کا معاملہ ہو گیا۔ طلاق کے بعد ان کی عدت ہو گئی ختم۔ عدت کے ختم ہو جانے کے بعد سرکار نے زید ابن حارثہ کو بلوایا۔ سائیں سلیم صاحب انشاءاللہ 23 منٹ آج سائیں سلیم سے ہماری کمٹمنٹ ہے، اس نے کہا گھنٹہ پورا ہوگا میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو میں نے کہا درس شروع ہونے کے بعد گھنٹہ، تو 10:20 پر انشاءاللہ گھنٹہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے جناب۔ تو زید ابن حارثہ چونکہ حضرت زینب بنت جحش کے پرانے خاوند بھی ہیں، سرکار نے بلایا کہ زید آپ سے زیادہ با اعتماد بندہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا، آپ سے زیادہ با اعتماد بندہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میرا ارادہ زینب سے نکاح کا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی جائیں اور جا کر میری طرف سے پیغام نکاح پہنچا کر آئیں۔ اب سرکار کا فرمان ہے،
انکار تو نہیں ہو سکتا۔ زینب بنت جحش گھر پر آٹا گوندھ رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں نے جا کر دروازے پر دستک دی اور سلام کیا، اور سلام کرتے کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ زینب مبارک ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے پیغام نکاح بھجوایا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں، یہ پیغام دیا۔ انہوں نے پیغام سنا تو انہوں نے کہا اس بارے میں اللہ سے مشورہ کروں گی۔ وہ استخارہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کرتی ہیں، اوپر سے اللہ کی طرف سے قرآن آ جاتا ہے فلما قضا منها زیدا، کیا آیت بھول گئی، فلما قضا زید منها وطرا، جب زینب سے حضرت زید نے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا، زوجنا کا، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے تمہارا نکاح ہم نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، ادھر وہ استخارے کے لیے بیٹھی، ادھر سے یہ مبارک آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے کر گئے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ بال کھلے ہوئے تھے، سر کھلا ہوا تھا میں گھر پر، اور دیکھی کہ بغیر کسی نوک وغیرہ کے پیغمبر گھر پر آ گئے، تو میں پیغمبر کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ آسمانوں سے کوئی نہ کوئی حکم آیا ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی پیغمبر آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ نکاح اور گواہ، یعنی بغیر نکاح بغیر گواہوں کے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا تمہارا نکاح آسمانوں کے اوپر ہوا، اللہ نے نکاح پڑھایا اور جبرائیل اس نکاح کا گواہ بنا ہے۔ یار یہ سمجھ رہی میں حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ہو گیا۔ حضرت زینب بنت جحش کو اللہ تعالیٰ نے دیگر صفات کے ساتھ، ایک ان کے اندر خوبی یہ تھی کہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، چمڑے کو رنگنا، دیگر چیزیں بنانا، محنت کرتی تھیں، پھر اس کو بیچتی تھیں، اس سے جو مال ملتا تھا سارا فقراء پر خرچ کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو 12,000 درہم بھجوائے۔ اس کا وزن کریں تو 38,800 تولے بنتا ہے، 38,800 تولے بنتا ہے۔ موجودہ زمانے کی مالیت یہ کروڑوں میں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری کی ساری رقم اٹھا کر فقراء کے اندر خرچ کر دی۔ عمر بن خطاب کو پتہ چلا، دروازے پر کے سلام کیا اور کہا کہ آپ نے وہ ساری رقم خرچ کر دی، اپنے خرچے کے لیے 1,000 میں اور آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ رکھ لیں، لیکن اسی موقع پر انہوں نے یہ بھی خرچ کر دیا۔ چنانچہ سرکار نے اپنی مبارک حیات میں ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ جس کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ اب سرکار کا انتقال ہوا، ازواج مطہرات دیوار پر اپنے ہاتھ رکھ کر ناپا کرتی تھیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ جب انتقال ہوا حضرت زینب کا تب پیغمبر کی بات سمجھے، اچھا پیغمبر کی مراد یہ تھی کہ جو صدقہ خیرات زیادہ کرنے والی ہیں۔ تو یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ تھی، نکاح آسمانوں پر ہوا، سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب کا، سرکار نے جو ولیمہ کیا نا سب سے بڑا ولیمہ وہ حضرت زینب کا ہوا۔ گائے کاٹی گئی، عرب کے پسندیدہ یعنی کہ کھانے کے اندر جو گوشت اور روٹی تھی اس کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے کہا کہ جاؤ فلاں 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 کو تو بطور خاص بلا کر لاؤ، اس کے بعد کہا جو بھی راستے میں ملے ان سب کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں گیا تو لگ بھگ 300 افراد جمع ہو گئے، اور میں نے کہا سرکار اب باہر کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانے کے اوپر ہاتھ رکھا، برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا 10 بندے بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر اپنے سامنے سے گئے۔ چنانچہ 300 بندوں نے حضرت زینب کا ولیمہ کھایا۔ یہ وہ زمانہ تھا بیٹھک نہیں ہوتی تھی، بیٹھک نہیں ہوتی تھی، ایک کمرہ ہوتا تھا، تو ولیمہ حضرت زینب کا انہی کے گھر پر ہوا۔ پردے کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا، حضرت زینب بھی اسی کمرے میں تھی، لیکن اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا کہ فوراً یعنی عورت جب کوئی مہمان آتا مرد، عورت اپنا چہرہ اپنا دیوار کی طرف کر لیتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ لوگ فارغ ہو جائیں۔ 300 بندے فارغ ہو گئے،
جو آتا گیا کھاتا گیا جاتا گیا، آتا گیا کھاتا گیا جاتا گیا، سارے چلے گئے، 3 ہماری طرح گپی تھے وہاں بیٹھ گئے سیاسی بحث کرنے پر نا، یا کوئی باتیں کرنے پر۔ پیغمبر شرم والے تھے، پیغمبر ان کو کہہ نہیں سک رہے تھے بھائی آپ چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ 300 بندے کھانے سے فارغ ہوئے، کتنا ٹائم لگا ہوگا، کیونکہ پیغمبر کا گھرانہ کتنا چھوٹا سا تھا۔ ہم جب حجرہ اپنا روزہ رسول کو دیکھتے ہیں تو یہی کمروں کا سائز تھا، سب کے لیے برابر۔ اب 300 بندوں کو کھلانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، اتنی دیر حضرت زینب کا چہرہ دیوار کی طرف ہے، پریشانی تو ہے۔ سرکار آ رہے ہیں، دوبارہ چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر کو ناگواری گزری، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر پر پردے کا حکم نازل فرما دیا کہ ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی حتی یستأذن لکم وغیرہ والی جو آیات اتری ہیں وہ بھی انہی کے گھر پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ تو یہ پیغمبر کی بیگم نمبر کون سی ہیں؟ ہاں کون سی ہیں؟ 7۔ پیغمبر کو پتہ چلا بنی المستلق کے لوگ اپنے سردار حارث ابن زرار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے، پیغمبر 700 بندوں کے ساتھ تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر جا کر جب آپس میں جنگ وغیرہ ہوئی اس موقع پر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد قیدی بنا کر لائے گئے، ان قیدیوں کے اندر وہ جو بنی المستلق کا سردار تھا حارث ابن زرار، ان کی بیٹی بھی گرفتار ہو کر آ گئی۔ ان کی بیٹی جب گرفتار ہو کر آئیں، جب اللہ کے نبی نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو مال غنیمت کے اندر یہ حصے میں آئیں ثابت ابن قیس کے، سردار کی بیٹی ہیں، باندی بن کر رہے ہیں۔ ان کو ذرا عجیب سا لگا، انہوں نے یعنی جو بیٹی تھی ان کا نام تھا جویریہ، یہ ہمارے پیغمبر کی اگلی بیگم ہے، بیگم نمبر 8 ہے۔ تو حضرت جویریہ نے ثابت ابن قیس سے کہا کہ میں باندی بن کر رہوں، میرے لیے مشکل ہے، آپ ایسا کر لیں کچھ مال طے کر لیں، وہ مال میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 114 تولہ چاندی پر ان کا آپس میں معاملات ہوئے۔ یہاں سے معاملات طے کر کر حضرت جویریہ بنت حارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر یا رسول اللہ بڑی مشکل کے اندر ہوں۔ کیا مشکل ہے؟ فرمایا سرکار آپ جانتے ہیں کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، باندی بن کر ثابت ابن قیس کے یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہے، امداد چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ساتھ اس سے بڑھ کر معاملہ نہ کروں۔ کہا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تمہاری طرف سے مال بھی ادا کر دوں اور تمہیں آزاد کر کے اپنے نکاح کے اندر بھی لے آؤں۔ تو انہوں نے کہا سرکار مجھے قبول ہے۔ چنانچہ 114 تولے چاندی پیغمبر نے ان کی قیمت ادا کی، ان کو آزاد کیا اور اپنے حرم کے اندر لے کر آگے۔ یہ پیغمبر کی بیگم نمبر 8ویں بنتی ہیں جویریہ بنت حارث، جویریہ بنت حارث۔ ان کے والد صاحب بھی مسلمان ہو گئے پیغمبر کا معجزہ دیکھ کر۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ جی وہ جو ہماری بیٹی ہے وہ مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس ہے، بڑے اونٹ لے کر آئے۔ اونٹ لاتے 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 مدینہ کے قریب وادی عقیق میں پہنچے تو دل کے اندر آیا کہ یار یہ 2 اونٹ بڑے کام کے ہیں، جیسے ہمارے والے کرتے ہیں نا، کارنر کا پلاٹ رکھ لو جی بچوں کے کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو فائل بالکل اوریجنل ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں، اور جو 2 نمبر ہو ٹرخا دو جی اس کو نا۔ تو وہ بھی بیچارہ یہ ہمارے والے اس کافروں کے ذہن کے تھے یا وہ ہمارے لیاری والوں کے ذہن کا تھا، بہر زمانہ کفر کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ 2 اونٹ ذرا بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو اپنا اچھا جب یہ میں پلاٹوں کی بات کرتا ہوں جن کے چائنا پٹی میں مکانات نا بڑے پریشان ہوتے ہیں وہ نا، ٹھیک ہے بھائی میرا فتویٰ اپنی جگہ پر ہے، چائنا پٹی کے اندر حلال نہیں ہے، صاف سی بات ہے۔ باقی کچھ بھی کرو، منہ بناؤ یا نہ بناؤ، ٹھیک ہے یاری سمجھ۔ جو چیز غیر قانونی ہے وہ میرے اور آپ کے قانونی کہنے سے نہیں ہو جائے گی۔ اب سامنے کتا ہے، ابھی ہے نہیں لیکن اگر آ جائے تو اس کتے کے اوپر آپ بکری کی کھال اگر اس کو پہنا دیں وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا سر، ٹھیک ہے جی ہاں۔ بہرحال تو وہ کون تھے؟ اونٹ۔ وادی عقیق کے اندر 2 اونٹ ان کو اچھے لگے، انہوں نے چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر آئے سرکار کے بھائی یا رسول اللہ، آ کر کہنے لگے اے محمد میری بیٹی آپ کے پاس ہے، یہ سارے اونٹ رکھ لیں، میری بچی مجھے واپس کر دیں۔ سرکار نے فرمایا وہ 2 اونٹوں کا کیا ہوگا جو وادی عقیق میں چھپا کر آئے ہو؟
ٹھک ان کی زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدر رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان اونٹوں کا یا تو رب کو پتہ تھا، اور اگر آپ کو پتہ چلا ہے تو وہی کے ذریعے سے پتہ چلا ہوگا۔ تو یہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہیں، بڑی عبادت گزار تھے۔ ایک دن سرکار فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر تشریف لے کر گئے اپنے مصلی پر، یہ بیٹھ گئی عبادت کے لیے۔ سرکار فجر پڑھا کر آ گئے، پھر بھی مصلی پر بیٹھی ہیں۔ سرکار دوبارہ باہر تشریف لے گئے اور چاش کی نماز ادا کر گئے، اس کے بعد ہے دوبارہ مصلی پر بیٹھی ہیں۔ سرکار نے پوچھا بھائی اتنی دیر کیا کر رہی ہیں؟ تسبیحات کر رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں صبح گیا پھر واپس آیا، پھر گیا پھر واپس آیا، اتنی دیر کے اندر جو تم نے عبادات کی ہیں وہ سب ایک طرف، اور میں نے جو 3 کلمات یعنی جو 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں ان کا ثواب اگر تولا جائے تو میرے کہے ہوئے الفاظ یا ان کا جو ثواب ہے وہ بڑھ جائے گا۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو یہ 3 کلمات جو امت تک پہنچے ہیں یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت ہے۔ ٹھیک ہے جناب والا، پیغمبر کی 8 بیگمات کتنی ہو گئیں؟ اس بیگم کا نام کیا تھا 8ویں کا؟ حضرت جویریہ۔ جویریہ جیم کے اوپر پیش پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جیم کے اوپر پیش پڑھنا ہے۔ سائیں کا نام ہے شفیع، شفیع کو کرتا رہے کتنا برا لگے گا نا، تو نام ہے جویریہ۔ نام کیا ہے؟ جویریہ، عربی ہے نا بھیا، عربی ہے تو نام کیا لیں گے؟ جویریہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں بیگم کا نام کیا ہے؟ جویریہ۔ حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو سفیان اسلام کے کٹر مخالف تھے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ پیغمبر کا کلمہ ان کے گھر پر پہنچ گیا اور بیٹی مسلمان ہو گئی۔ بیٹی کا نام تھا رملہ، بیٹی کا نام تھا رملہ، اور ان کے ساتھ ساتھ عبید اللہ ابن جحش جو زینب بنت جحش کے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ یعنی کہ دونوں نے اسلام بھی قبول کیا اور دونوں کا ہو گیا نکاح۔ مسلمانوں پر مظالم ظاہر ہے، اور اپنا حضرت رملہ جو ہیں وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان سب سے بڑے مخالف ہیں، ان کے گھر پر اگر محمد کا کلمہ پڑھا جائے وہ کیسے برداشت کریں گے؟ چنانچہ حضرت رملہ اپنے شوہر عبید اللہ ابن جحش کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر جاتی ہیں حبشہ۔ حبشہ پہنچنے کے بعد ان کے شوہر جب یہاں سے گئیں تو حاملہ تھیں، وہاں پہنچ کر اللہ نے بیٹی دی، نام حبیبہ رکھا، اس کی نسبت سے ان کا نام ام حبیبہ ہو گیا، اور مشہور یہ ام حبیبہ کے نام سے ہیں۔ عبید اللہ ابن جحش وہاں گیا اور بدبخت مرتد ہو گیا، عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے 1 رات پہلے حضرت زینب بنت جحش نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے خواب کے اندر دیکھا اپنے شوہر کو بڑی بری شکل کے اندر، اور صبح اپنے شوہر کو بتلایا بھی کہ بعض ذات غلط حرکتوں پر اتر آیا، لیکن وہ نہ مانا۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اسلام کو چھوڑا، عیسائی مذہب اختیار کیا، مرتد ہو گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ کیا ہو گیا بھیا؟ کفر کی حالت میں کیا ہوا؟ مر گیا۔ کفر کی حالت میں کیا ہو گیا؟ اب ہمارے لیے کتنا آسان ہے یہ واقعات بیان کرنا، 1400 سال پہلے سوچو ان بیچاروں پر کیا حالات تھے، ہمیں تو اب بھی جو ہے نا توجہ نہیں ہوتی ہے۔ آری سمے کفر کی حالت میں مر گیا، یہ مرنے کے بعد حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں عدت میں بیٹھی تو اللہ کی شان عدت کی تکمیل جب ہوئی اسی رات مجھے خواب میں کسی نے کہا اے ام المؤمنین، کیا کہا؟ اے ام المؤمنین۔ حضرت فرماتی ام حبیبہ تعبیر میں سمجھ گئی کہ انشاءاللہ مجھے پیغمبر کی زوجیت میں جانا نصیب ہوگا۔ وہ کہاں ہے؟ حبشہ میں، اور پیغمبر کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر۔ اللہ کی شان فرماتی ہے صبح ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی، نجاشی بادشاہ کی خادم خاص ابرہہ نامی باندی آئی اور اگر مجھے کہا کہ مجھے نجاشی نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ام حبیبہ نے کہا کہ بھائی
میں تو بالکل راضی ہوں۔ تو کہا کہ نجاشی نے کہا ہے آپ اپنا کوئی وکیل مقرر کر دیں جو مجلس نکاح کے اندر آ کر قبول وغیرہ کرے۔ تو خالد بن سعید ان کے رشتہ دار تھے، ان کو وکیل مقرر کیا گیا، ان کو شام کو بلوایا گیا۔ نجاشی کے دربار میں مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جو سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، وہ وہاں پر حبشہ میں تھے، ان کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو جمع کیا گیا۔ چنانچہ مجلس نکاح ہوئی۔ مجلس نکاح کے اندر حضرت جعفر بن ابی طالب نے پیغمبر کے وکیل ہونے کی حیثیت سے ام حبیبہ کو قبول کیا، اور خالد بن سعید نے حضرت ام حبیبہ کا وکیل ہونے کی حیثیت سے ان کو ان کے عقد نکاح میں دیے 400 دینار۔ 400 دینار سونے کا ہوتا تھا، کروڑوں کی مالیت بنتی ہے۔ 400 دینار نجاشی نے ان کا مہر مقرر کیا، مہر مقرر کیا۔ ام حبیبہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، اب رہا باندھی جب میرے دروازے پر آئی اور پیغمبر سے نکاح کی بشارت دی، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے کنگن کے، سوائے پازیب کے، اور سوائے اپنا کیا نام انگوٹھی کے۔ یہ تینوں چیزیں میں نے نکال کر اس کو دے دی بشارت کے لیے۔ جب وہاں سے 400 دینار آ گئے، میں نے دوبارہ اس باندھی کو بلایا اور باندھی کو میں نے 50 دینار دیے کہ تم نے اتنی بڑی مجھے بشارت دی۔ چنانچہ باندھی نے پرانا سامان بھی واپس کیا اور یہ 50 بھی واپس کیے کہ مجھے نجاشی نے قسم دے کر کہا ہے آپ نے ان سے لینا کچھ نہیں ہے، البتہ اگر آپ مجھ پر احسان کرنا چاہتی ہیں تو جب حرم پاک کے اندر رسول اللہ کے پاس جب آپ پہنچیں میرا سلام کہہ دیجئے گا اور پیغمبر سے کہیے گا میں ان کی اتباع کر چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر مجلس نکاح منعقد ہوئی، لوگ اٹھ کر جانے لگے تو نجاشی نے کہا بیٹھیے، انبیاء کی سنت رہی ہے کہ وہ نکاح کے بعد کھانا وغیرہ کھلایا کرتے تھے۔ چنانچہ نکاح کے بعد کھانا اور کھانے کے بعد فارغ ہوئے۔ ادھر سے نجاشی کی جتنی بیویاں تھیں ان بیویوں نے خوشبو اور قیمتی لباس اور طرح طرح کا جہیز کا سامان لا کر ام حبیبہ کو دیا، اور نکاح کے اگلے دن شرحبیل ابن حسنہ کے ساتھ ام حبیبہ کو روانہ کیا گیا مدینہ منورہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو سرکار کے پاس پہنچ کر ام حبیبہ نے جو ابتدائی باتیں کی اس میں اس ابرہہ باندھی کا بھی تذکرہ کیا۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ سرکار جب اس کی باتیں اور اس کا وہ عمل دخل سن رہے تھے مسلسل مسکرا رہے تھے، اور آخر میں سرکار نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ پیغمبر نے ان کو دعا بھی دی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی اتباع میں کامل درجے کی تھی۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا جو روزانہ 12 رکعت نفل پڑھے گا اسے جنت میں گھر ملے گا، ساری زندگی نہیں چھوڑے۔ وہ 12 رکعت کون سے ہیں؟ 2 رکعت فجر سے پہلے کی سنت، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد، یہ 12 رکعت پڑھے گا۔ حضرت ام حبیبہ نے زندگی بھر اس معمول کو نہیں چھوڑا، اور پیغمبر سے محبت کے ابو سفیان باوجود کہ باپ ہیں لیکن ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے معاملات میں جب وہ آتے ہیں اور پہلے ام حبیبہ کے گھر پر جاتے ہیں، دروازے پر نوک دی، دیکھا ابا، تو بھاگ کر پہلے سرکار کا بستر اٹھایا، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے کہا بیٹا خیر تو یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں؟ کہا نہیں تو بستر کے قابل نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے اور تو مشرک ہے اور تو نجس ہے۔ تو یہ تھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو پیغمبر کی 9ویں نمبر کی بیگم ہے۔ 10ویں نمبر کی بیگم حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، سرکار نے مدینہ سے یہودیوں کو مار کے نکالا، کچھ چلے گئے خیبر میں، کچھ چلے گئے شام کے اندر۔ خیبر کے اندر رہ کر بھی یہ مسلمانوں کے خلاف گند کرتے تھے، پیغمبر نے چڑھائی کی اور ان سب کے سب کو نیست و نابود کیا اور ان کے لوگوں کو لے کر آئے۔ جب لوگوں کو لے کر آئے گئے تو وہاں سے صفیہ ان کے سردار کی بیٹی ہیں، حیی بن اخطب ان کا سردار تھا، ان کی بیٹی ہیں، یہ آئیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جب تقسیم ہوا مال غنیمت تو دحیہ کلبی، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک موقع پر سرکار کے سامنے جبرائیل بیٹھے ہیں، سائیں سلیم کون بیٹھے ہیں؟ حضرت جبرائیل بیٹھے ہیں،
لیکن دحیہ کلبی کی شکل میں بیٹھے ہیں. حسنین کریمین کہیں سے دوڑتے ہوئے آ گئے. تو دحیہ کلبی شہر میں نہیں رہتے تھے، پیچھے رہتے تھے دیہات میں. اور جب وہ آتے تھے حسنین کریمین کے لیے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز لے کر آتے تھے. حسنین کریمین کو تو نہیں پتہ کہ جبرائیل دحیہ کی شکل میں بیٹھا ہے، تو وہ آ کر فوراً چمٹ گئے کہ ہمارے لیے چیز نہیں لائے، ہمارے لیے چیز نہیں لائے. تو اتنے خوبصورت صحابی تھے. یہ ان کے حصے میں آئیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ سردار کی بیٹی، یہ مناسب ہوگا، آپ اسے اپنے لیے رکھ لیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دحیہ کو بلایا کہ یہ مجھے دے دو اور اس کے عوض میں 2 لے لو. چنانچہ وہ مان گئے. حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب اس انداز سے پیغمبر کے نکاح میں آئیں کہ پیغمبر نے ان کو پہلے آزاد کیا اور پھر ان کے ساتھ نکاح کر لیا. ٹھیک ہے، کن کے ساتھ نکاح کیا؟ حضرت صفیہ نہیں، صفیہ. ٹھیک ہے، صفیہ، صاد کے اوپر زبر ہے، فا کے نیچے زیر ہے، اور آگے یا کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر پھر زبر ہے. صفیہ یہ پیغمبر کی بیگم نمبر 10 ہے. ان کا جو ولیمہ ہوا تھا وہ بڑا سادہ تھا. پیغمبر سفر میں تھے نا، سفر میں نکاح ہوا. پیغمبر نے کہا جس کے بعد جو کچھ ہے نا سارا لے آؤ بھائی. دسترخوان سجایا گیا، سب کا لایا ہوا ملایا گیا اور اس کے بعد کھا لیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور محبت کے پیچھے ایک وجہ کیا تھی؟ اس بنیاد پر کہ یہ یہودی خاندان سے تھی، اور یہودیوں کا خاندان حضرت اسحاق سے چلا ہے. ٹھیک ہے، آگے چل کر حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے ہیں، یہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت صفیہ سے محبت کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے یعنی ایک تو بنی اسماعیل ہیں، یہ بنو اسحاق میں سے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت صفیہ کو سرکار نے ایک موقع پر تسلی دی کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارا پردادا مطلب نسل تمہاری وہ بھی نبیوں والی، خاندان تمہارا وہ بھی نبیوں والا، اور تم جو زوجہ بنی ہو ایک نبی کی بنی ہو. ٹھیک ہے، اس سفر کے اندر سواری پر سوار ہونا ہے. حضرت صفیہ کو دشواری ہوتی، پیغمبر اپنا گھٹنا آگے کر دے، حضرت صفیہ پیغمبر کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ جاتی تھیں. اس پورے سفر کے اندر حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ تھکاوٹ کی وجہ سے میں بار بار گرتی تھی، تو پیغمبر ہاتھ پکڑ کر ہاتھ آگے رکھ دیتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ صفیہ اپنے آپ کو بچاؤ، دھیان کے ساتھ سنبھل کر بیٹھو. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں دیگر ازواج مطہرات تھیں تو حضرت صفیہ کا بھی اونٹ تھا جو پیچھے رہ گیا. اب غم تو ہے نا، ظاہر ہے. حضرت صفیہ کا اونٹ پیچھے رہا، سرکار کو پتہ چلا، سرکار فوراً واپس ہے. حضرت صفیہ رو رہی تھی، پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اور اپنی چادر سے ان کے آنسو پہنچ رہے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے یہ مقام دیا. تو بیگم نمبر کون سی تھی؟ 10. اور پیغمبر کی 11ویں جو بیگم حضرت میمونہ، کیا نام تھا؟ میمونہ کا مطلب ہوتا ہے بابرکت. میمونہ کا مطلب ہوتا ہے بابرکت. یہ پیغمبر کی وہ مبارک بیگم ہے جس جگہ نکاح ہوا اسی جگہ رخصتی ہوئی، جس جگہ رخصتی ہوئی اسی جگہ پر انتقال بھی ہوا. یہ ان کی خاصیت ہے. چنانچہ حدیبیہ والے سال جب منع کیا عمرے کے لیے نہیں آنا، اگلے سال آنا، تو سن 7 ہجری میں مسلمان آئے. پیغمبر مکہ مکرمہ پہنچے، 3 دن پورے ہو گئے، واپس جانا ہے. مجلس میں صحابہ کی سرکار بیٹھے ہیں، وہاں سے 2 بدبخت آئے اور بڑی بے اعتنائی کے ساتھ انہوں نے شوق انداز میں کہا کہ نکلو یہاں سے، وقت پورا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، سعد بن عبادہ کھڑے تھے. سعد بن عبادہ نے کہا حویتب، یہ مکہ نہ تیرے باپ کا ہے اور تیری ماں کا ہے، تو اس انداز سے باتیں کرتا ہے. سرکار نے ان کو سمجھا کہ بھائی لڑنے کی بات نہیں ہے، اصل میں نے یہاں پر ایک نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ کرنے کی اجازت دے دو، اس ولیمے کے اندر تمہیں بھی بلایا جائے گا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا آگے سے انکار کیا، کہا کہ نہ ہمیں تمہاری ضرورت نہ تمہارے ولیمے کی ضرورت. چنانچہ پیغمبر وہاں سے نکل گئے. ابو رافع پیغمبر کے غلام تھے، ان سے کہا کہ آپ بیگم کو لے کر آ جائیں. یہاں سے پیغمبر نکل کر مقام شریف کے اندر پہنچے. وہیں پر پیغمبر نے شب زفاف منائی، وہیں پر رخصتی کا معاملہ ہوا، وہیں پر ولیمہ ہوا. پھر یہاں سے مدینہ طیبہ، اور جب حضرت میمونہ بیمار ہوئی مکہ مکرمہ میں تھی
انہوں نے خود کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ سے نکالو، میں نے پیغمبر سے سن رکھا تھا کہ تمہارا انتقال مکہ میں نہیں ہوگا بلکہ مدینہ اپنا مکہ مکرمہ سے باہر ہوگا۔ چنانچہ وہاں سے لا کر ان کو جب یہاں پر پہنچایا گیا مقام شرف کے اندر، تو یہیں پر آ کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر کی 11 بیوی ہے۔ مذاکرہ کر لو بھائی۔ نمبر 1 حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے۔ اور ایک لطیفہ سنا دوں، وہ 3 بندے تھے، سنا ہے نا؟ سنا جو لطیفہ ہی ہے، 3 بندے تھے، ٹھیک ہے، مر گئے، اور مرنے کے بعد تینوں کی قبر بھی صحیح ایک ساتھ بنی نا، ٹھیک ہے۔ فرشتے ہاں بھی کیا نام ہے اس تمہارا؟ اس نے کہا کوثر۔ کیا کہا؟ کوثر۔ فرشتے نے جب سورہ کوثر سنا، اس نے سنا، اس کی جان بچ گئی، ٹھیک ہے، اس کی کیا بچ گئی؟ ہے لطیف ہے، سچ نہیں ہے، بس دل لگی کے لیے۔ دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے جی؟ کہا جی اخلاص اخلاص کرتے ہیں لوگ۔ کیا کرتے ہیں؟ اخلاص اخلاص۔ اس نے کہا چل سورہ اخلاص اور اس کی بھی جان بچ گئی۔ اب باقی یہ 2 صورتیں تو ہمیں آتی ہیں، تیسری تو آتی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرے سے پوچھا بھائی، اس نے کہا کہ نام تو یاسین ہے، لیکن لوگ پیار سے جو ہے نا یاسینہ یاسینہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے ایک مثال ہے، دیکھو اللہ میاں ہے، ہمیں پیغمبر نے یہ ضرور بتلایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ بتایا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ میاں نے یہ پیغمبر نے کہیں نہیں یہ کہا کہ اپنا یہ ترتیب ہوگی اندر جانے کی۔ پیغمبر نے یہ ضرور بتلایا نماز کا حساب پہلے ہوگا، شک نہیں، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ جی باقی جنت میں جانے کی کیا ترتیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کرکٹر ہیں ماشاء اللہ، تو آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کے اندر جو اہمیت کی نگاہ سے اسی بیٹسمین کو دیکھتے جو آل راؤنڈر ہو، جیسے آپ کا شاہد آفریدی تھا کہ نہیں تھا؟ آفریدی ہٹر بھی تھا، ہاں، آفریدی بولنگ بھی اچھی کرتا تھا، آفریدی بیٹنگ بھی اچھی کرتا تھا، آفریدی فیلڈنگ بھی اچھی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب سے لمبا عرصہ ٹیم میں رہا۔ اسمارٹ تو خیر تھا وہ، تو پختون برادری اسمارٹ نہ ہو تو پھر ہمارے جیسے اسمارٹ ہوں گے، آگے سمجھ میں؟ اتنا لمبا عرصہ کیوں چلا کہ ہر فٹ کسی نہ کسی جگہ پر اس کو فٹ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا یحییٰ عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ دینی معاملات کے اندر بھی ہمیں آل راؤنڈر ہونا چاہیے۔ اگر آواز لگے ہاں بھائی نمازی آ جائیں جنت میں جانے کے لیے، تو ہم نمازوں کا بھی اتنا ذخیرہ رکھیں جو جنت میں جانے کے قابل ہو۔ اگر اللہ میاں اگر اس موقع پر اعلان کرے ہاں بھائی تبلیغی آ جائیں، تو کچھ نہ کچھ وقت لگاؤ تاکہ وہاں مجاہد آ جائیں ادھر۔ اور اگر وہاں پر اگر آواز لگ گئی کہ جب کسی کو پیغمبر کی بیویوں کے نام نہیں آتے تھے اور ان چند کو آتے تھے، اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہم چمکیں گے کہ نہیں چمکیں گے؟ بولو۔ حضرت آدم سے قیامت کی صبح تک کسی کو نام بیویوں کا نہیں آئے گا، اور سائیں شفق کھڑا ہو کے بولے گا ہمارے پیغمبر کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ تھا، دوسری کا نام سعودہ تھا، تیسری کا نام عائشہ تھا، چوتھی کا نام حفصہ تھا، پانچویں کا نام زینب تھا، چھٹی کا نام ام سلمہ تھا، ساتویں کا نام زینب بنت جحش تھا، آٹھویں کا نام جویریہ تھا، نویں کا نام ام حبیبہ تھا، 10ویں کا نام صفیہ تھا، 11ویں کا نام میمونہ تھا۔ تو یہ 11 ازواج بھی وہیں پر ہوں گی نا۔ جب اپنا مبارک نام کو شفیع کے منہ سے سنیں گی تو کیا وہ اکیلے جنت میں جانا گوارہ کریں گی؟ بولو، کریں گی؟ اب یہ مت کہیے کہ کہاں لکھے ہوئی، ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی، بات سمجھنے والی بھی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں پورا ذخیرہ چھانٹو نا، خالی ایک روایت ملتی ہے جس میں سرکار سے مرغی کھانا ثابت ہے، لیکن وہ تو ماشاءاللہ دبا کے منڈ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں سرکار نے اپنی بیگم کا ولیمہ اپنا گائے سے کیا۔ ہم تو ماشاءاللہ قربانی کے موقع پر گوشت لا کر جمع کرتے ہیں، بعد میں ولیمہ نمٹا لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو فرض اور واجب نہیں، کبھی محبت کے انداز سے بھی دیکھ لیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پیغمبر کی 11 بیویاں ہیں۔ کوئی ہے مائی کا لال جو سنا سکے کھڑا ہو کر دوسروں کو بھی یاد ہو جائے؟ جی ہمت کرو، اس میں شرمانے کی بات کوئی نہیں ہے۔ ماؤں کا نام لینے میں کون سی شرم ہے؟ وہ وہاں پر نادرہ والوں کو بتاتے میری ماں کا یہ نام ہے، ہاں تو یہ تو ہماری وہ مائیں ہیں جو رجسٹرڈ مائیں ہماری۔ بولیں جی کوئی ہے؟ ہمت کرو بھائی، ہاں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بالکل، شاباش، جی 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 ام حبیبہ، جویریہ ام حبیبہ، صفیہ، اور
میمونہ۔ جی اور کوئی ہے؟ جن مجالس کے اندر سائیں، جن مجالس کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نبی پر درود ہو، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، مجلس کے اختتام پر فرشتے ان سب کے حق میں گواہ بنتے ہیں۔ تو آج جب ہماری گواہی جائے گی تو کیا جائے گی؟ اللہ کے اللہ میں کو تو سب پتہ ہے، اللہ میں نے پوچھنا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بتلائیں گے خدا کی ایسی مجلس تھی جس میں تیرے پیغمبر کی ان ازواج کا تذکرہ ہو رہا تھا جن کو تو نے ایمان والوں کی مائیں قرار دیا۔ تو یہ پیغمبر کی 11 ازواج ہیں۔ اب آگے پیغمبر کی اولاد کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کیا جائے گا۔ اچھا بھائی، وہ جو مبارک سلسلہ تھا جمعے میں آخری 10 صورتوں والا، کل انشاءاللہ سورہ اخلاص کی باری ہے۔ اب حضرات سے گزارش ہے سورہ اخلاص کے ترجمے، پس منظر، اس کی فضیلت کو سننے کے لیے پورے 12 بجے آنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب۔